حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے، جب تم گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکو تو ان 6 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لینا، پھر اس کے بعد جو مرضی تمہارا دل ہے وہ گناہ کر لینا، پھر تمہیں اجازت ہے۔ ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں کا علاج کروانے کے لیے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی ایک طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے میں گناہوں سے توبہ کر لوں اور میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ آپ نے کہا جب بھی تیرا گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو یہ کام کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کا رزق چھوڑ دوں۔ کہا چلو یہ نہیں کر سکتے تو جب بھی گناہ کا ارادہ کرو اللہ کے ملک سے نکل جانا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین جدھر جاؤں وہ اللہ کا ملک ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کہا پھر گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تیسری نصیحت آپ نے جو کی، آپ نے کہا جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اتنا چھپا لینا اپنے آپ کو کہ تمہارا رب تمہیں نہ دیکھ سکے۔ تو نوجوان نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں چھپ کر گناہ کر لوں؟ تو کہا جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، جہاں بھی جاؤ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر تم کس منہ سے گناہ کرتے ہو؟ چوتھی نصیحت آپ نے کی کہ جب فرشتہ آئے تو اس سے تھوڑی سی مہلت مانگ کے تھوڑا سا وقت ادھار لے کے توبہ کر لینا۔ تو کہا کہ حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کی اجل آ جاتی ہے پھر اس کو نہ ایک گھڑی آگے کیا جاتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو کہا تمہیں پتا ہے کہ نہ موت آگے جاتی ہے نہ پیچھے جاتی ہے، توبہ کی مہلت نہیں دی جاتی، تو کس منہ سے گناہ کرتے ہو؟ پانچویں نصیحت آپ نے کی، آپ نے کہا جب قبر کے اندر جانا منکر نکیر تم سے سوال کرنے لگے ان کو قبر سے نکال دینا۔ تو کہا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ چھٹی نصیحت آپ نے کی، آپ نے کہا قیامت کے دن ان گناہوں کی وجہ سے جب تمہیں دوزخ کا حقدار قرار دے دیا جائے تو تم کہنا کہ میں نے دوزخ میں نہیں جانا۔ تو کہا وہاں پر تو فرشتے ہوں گے وہ مجھے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے کہا جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق ہی میں کھاتا ہوں، میں اسی کی دی ہوئی زمین پر رہتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی موت کے وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، منکر نکیر کے سوالات سے نہیں بچ سکتا، مجھے اگر دوزخی قرار دیا گیا تو میں دوزخ میں جانے سے انکار نہیں کر سکتا، تو کس منہ سے تم گناہ کرتے ہو؟ اس نوجوان نے جب یہ نصیحت سنی اس کے دل پر ایسی چوٹ لگی، اس نے وہاں پر ہی رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فوراً سے توبہ کر لی اور اپنی ساری زندگی گناہوں سے بچا رہا۔ ہمارے دل کے اندر بھی جب بھی گناہ کرنے کا وسوسہ پیدا ہو تو ہم یہ 6 چیزیں دیکھیں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ممکن نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اگر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جو اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرا، اللہ کے احتساب سے ڈرے گا، اللہ اس کو 2 جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔